رسول دین بچاتے جو کربلا والے، تو ورق ورق یہ کہانی بکھر گئی ہوتی، اس کو بچا گیا سجدہ حسین کا، ورنہ نماز عصر سے پہلے ہی مر گئی ہوتی۔ بلا تغییر و تمہید ملک پاکستان کا بہت بڑا نام، سابقہ دیوبند عالم، محقق، نکتہ دان، وکیل آل محمد علیہ السلام جناب حافظ علامہ مولانا قاری سخاوت حسین آف سیالکوٹ، ان کے بہت ممنون کہ انہوں نے وقت نکالا، اور آج آپ بھی تقریباً جلدی گئے تھے، 9 بجے کے آئے ہوئے ہیں۔ پہلے کوٹلہ محمود شاہ میں تھے، تو شاید پتہ نہیں مسٹیک ہوگی، میری تو ان سے بات ہوئی تھی کہ زور کے بعد آپ نے 2 سے 3 بجے پڑھنا ہے، یا زور سے، کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا کہ میرے تقریر میں اذان نہیں ہونی چاہیے، بندہ ذرا ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ تو بلا تخیر میں ملتمس ہوں جناب ذکر محمد و آل محمد کے لیے جناب قاری سخاوت حسین آف سیالکوٹ۔ نعرہ تکبیر، بیٹھو گے تو کھڑے ہو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ الحمدللہ، الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی محمد المصطفی صلی اللہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الشرفاء۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید و خطابہ الحمید، وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ صلوات پڑھیے گا۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربی زدنی علما، اللہ حافظی و محمد امامی و علی خلفی، والفاطمہ فوق راسی، والحسن یمینی والحسین یساری، وہؤلاء حصاری وحصار اہلی ومالی وبلدی وجرانی وجداری، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلوات۔ بعد حمد و ثنا، میرے معزز محترم واجب الاحترام
سادات و غیر سادات، مسلمان، اہل سنت اور اہل تشیع بزرگوں، میں نے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی اعلیٰ کتاب اور آخر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو کہ آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، اپنے وقت میں اسی آیت کے ضمن میں تفاسیر اور احادیث کی روشنی میں کچھ دعوت فکر دوں گا۔ دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قرآن پاک کے صحیح پڑھنے اور اس کے صحیح سمجھنے اور اس پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کو ہے موڈ مجلس سننے کا؟ جناب یہ لنگر بند کراؤ گے تو مجلس پھر پڑھی جائے گی۔ ایسے کیسے میں ماحول میں مجلس پڑھوں؟ نہیں باندھنا، کبھی ادھر لے کے جا رہا ہے، سائی دیکھنا وہ جا رہا ہے، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں، کبھی ادھر لے کے جا رہے ہیں۔ صلوات پڑھو، آوازیں بلند۔ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں یار، میں ایک موضوع پہ رہ کے گفتگو کرنے کا عادی ہوں، ایسا مولوی نہیں ہوں جو ایک بار سیالکوٹ سے کروں اور پھر ڈائریکٹ لاہور چلا جاؤں۔ میری آج کی مجلس کا لیکچر، آج کی مجلس کا درس، آج کی کلاس کا مناظرے کا سبق جو میں نے سنانا ہے صرف اس بات پہ ہے کہ جو لوگ ہم شیعوں پہ اعتراض کرتے کہ شیعہ حضرات کلمے کے اندر علی ولی اللہ اپنی طرف سے پڑھتے ہیں، یہ شرک ہے یا یہ بدعت ہے یا یہ کفر ہے، میں اپنے بھائیوں کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ نہ علی ولی اللہ شرک ہے، نہ علی ولی اللہ کفر ہے، نہ علی ولی اللہ بدعت ہے، بلکہ آؤ میں تمہیں سمجھاؤں کہ قرآن میں اور نبی کے فرمان میں علی ولی اللہ کا مقام کیا۔ میں کو سمجھ آ رہی ہے؟ میری طرف دیکھو، صلوات پڑھو، آوازیں بلند۔ پھر بھی صلوات پڑھو، آوازیں بلند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت، زندہ باد، یزیدیت مردہ آباد، یزیدیت، مردہ آباد۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ صلی اللہ بھائی سمجھائیے، آپ نے بالکل ڈرنا نہیں، میری زبان سے جو بھی لفظ نکلے گا میں اپنے لفظوں کا خود ذمہ دار ہوں۔ پاکستان کی شرعی عدالت سے لے کے قانون کی سب سے بڑی عدالت تک میری ذمہ داری ہے کہ میری زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ، کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں، میں نے پوری دنیا کا نام لیا، یہاں نہیں لیا، انٹرنیٹ پہ بھی لیا، پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی غلط ثابت کرے، میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے پوری دنیا کا نام لیا ہے، یہ پھالیے والے مولوی ویسے میری تک میں نہیں ہے، سمجھا؟ پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی غلط ثابت کرے، اسے منہ مانگا انعام بھی دوں گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کروں گا اور شیعہ مذہب بھی چھوڑ دوں گا، لیکن متعصب سے میری بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر آج یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں متعصب سے بات نہیں ہے، جو بندہ تعصب کی عینک اتار کر یہ مجلس سن گیا علی ولی اللہ کا مقام کیا ہے، شاہ نجف کے صدقہ سے اس مجلس سے اٹھ کے باہر جانا یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ بندہ ابھی میرے سامنے یہیں بیٹھے، اگر شیعہ نہ ہوا تو نہ صحیح، لیکن رہے گا وہ بھی نہیں جو وہ ہے۔ بھائی گھبراہٹ نہیں ہے؟ لو ان شیعہ سنی دوست ان مولویوں کو چھوڑ کر آج قرآن کو پڑھ لیتے ہیں۔ اگر قرآن میں اللہ کے نہ دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، میرے ساتھ بولنا، میں نے کیا کہا؟ اگر قرآن میں اللہ کے نہ دو ہستیوں کو مانو تو کلمے کے دو حصے، اگر اللہ کہے تین ہستیوں کو مانو پھر کلمے کے تین حصے۔ لو پنجابی میں کہتے ہیں گن لو، اردو میں کہتے ہیں شمار کر لو، اب جو تمہارا دل چاہتا وہ کر لو۔ لو پارہ نمبر 28 ہے، سورہ تغابن ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا، قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل،
सुन अल्लाह फरमा रहा है फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना। तर्जुमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फ़खरुद्दीन राज़ी अहले सुन्नत, मौलाना अबुल आला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेके नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जुमे की जिम्मेदारी है। भाई समझ आ रही है? अगर तर्जमा आप समझिए आपको कलमे की समझ आ जाएगी। अब मेरी तरफ देखना, अगर अल्लाह कहे ना दो हस्तियों को मानो, कलमे के दो हिस्से, अगर अल्लाह कहे तीन हस्तियों को मानो, फिर कलमे के तीन हिस्से। अब सुन तर्जमा, अल्लाह फरमाता फ़आमिनू बिल्लाहि, बस तुम ईमान लो अल्लाह पे, एक है अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाता व रसूलिही, ईमान लो मेरे रसूल पे। अल्लाह एक, रसूल दो, रसूल के बाद आगे तीसरे नंबर पे अल्लाह फरमाता है वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान लाओ उस नूर पे कि जिसको हमने नाज़िल किया। अच्छा कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो? भाई उच्ची बोलो, तुसी तिन्ना तो बड़े भैड़े पे मैंने बोलो है। अब कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो? अल्लाह को मानो, फिर उसके रसूल को मानो, और तीसरे नंबर पे जिस हस्ती का अल्लाह तारफ़ करवा रहा है ना, अल्लाह ने अपना भी नाम लिया, रसूल का भी नाम लिया, लेकिन तीसरी हस्ती जिसको अल्लाह मनवाना चाहता है, अल्लाह उसका नाम नहीं ले रहा, अल्लाह उसकी सिफ्त बयान करा है। सिफ्त क्या है? अल्लाह फरमाता वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान ला उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया है। अल्लाह कहता है मैंने उसे नाज़िल किया है, पैदा नहीं किया। हुन बोलो है ईमान से, कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो? फिर बोलो लो, फिर अल्लाह फरमाता फ़आमिनू बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे। आ गया व रसूल ही, अल्लाह फरमाता जैसे मुझे माना है वैसे ही मेरे रसूल को मानो। अब रसूल के बाद आगे तीसरे नंबर पे फरमाता है वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, ईमान ला उस नूर पे जिसको हमने नाज़िल किया है। सलवात पढ़ो बाबा दे बुलंद। हाँ, कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो? लो शिया सुनी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना किसी मदद पे कोई हिट है, ना किसी मुसलमान की दिलआज़ारी है। आओ ना दोनों शिया सुनी भाई मिलकर इस आयत पे आज अमल करते हैं। अल्लाह फरमाता फ़आमिनू बिल्लाहि, ईमान लाओ अल्लाह पे, लाओ फिर अल्लाह पे ईमान। जब भी कोई बंदा अल्लाह पे ईमान लाए तो क्या पढ़ता है? वो बोलो ला इलाहा, फिर बोलो ला इलाहा। आगे है व रसूलिही, अल्लाह फरमाता है जैसे मुझे माना वैसे मेरे रसूल पे ईमान लाओ। जब रसूल पे ईमान लग गया फिर क्या पड़ेगा? मोहम्मद, बोलो भाई मोहम्मद। सुना दुनिया वालों, अगर ऐत यहाँ रुक जाती तो कलमा यहाँ रुक जाता, ऐत यहाँ रुक जाती तो ईमान यहाँ रुक जाता, ऐत यहाँ रुक जाती तो शिया यहाँ रुक जाते। जब ऐत ना रुकी तो कलमा ना रुका, ऐत ना रुकी ईमान ना रुका, ऐत ना रुकी तो शिया ना रुके। तुम ना मानो अली को, अली को हमारे लिए रहने दो। कुरान के मुताबिक तुम जिसको भी नूर मानते हो, मोहम्मद के बाद कलमे में उसका ऐलान तो करो। ना हम मानो अली को, मैं तो कहता हूँ खुदा तुझे अली नसीब ही ना करे। है लेकिन कुरान के मुताबिक बताओ ना, जिसको भी नूर मानते हो अपने अकीदा में उसका ऐलान करो। है ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ के आप अल्लाह पे ईमान लाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के उसके रसूल पे ईमान लाए। ऐत रुक जाती, यहाँ ईमान भी रुक जाता। तीसरे नंबर के पे आगे अल्लाह फरमाता है वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, चल चल मोहम्मद के आगे भी चल चल, वन्नूरिल्लज़ी अंज़लना, उस नूर को मानो जिसको हमने नाज़िल किया। रख मौलवी के सर पे कुरान, पूछ वो नूर है कौन। अच्छा चलो गांव का माहौल है, मेरा दिल चाहता और आसान कर दूं। अच्छा कितनी हस्तियों को अल्लाह कहता मानो?
تین. تمہیں پتہ ہے کیوں اللہ کہتا ہے تین ہستیوں کو مانو؟ اس لیے کہتا ہے کہ قرآن میں تین بیماری ہیں. بولو ہاں کتنی بیماری ہے؟ چوتھی بیماری کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں ثابت کرے اسے منہ مانگا انعام بھی دیں گے, اس کے ہاتھ پہ بیعت بھی کریں گے. کتنی بیماری ہیں؟ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ان تینوں بیماریوں پہ لعنت کرے. وہ سمجھائیے. اچھا تمہیں بیماریوں کا پتہ ہے؟ اچھا پہلی بیماری ہے شرک کی, دوسری بیماری ہے کفر کی, تیسری بیماری ہے نفاق کی, منافقت کی. اور رکھا مولوی کے سر پہ قرآن, پوچھ شرک کا علاج کیا ہے, پھر پوچھ کفر کا علاج کیا ہے, پھر پوچھ نفاق منافقت کا علاج کیا ہے. بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ لو شرک کا علاج مولوی سے پوچھو, پھر کفر کا, پھر نفاق کا, پھر تمہیں پتہ چلے گا علی ولی اللہ کہاں لکھا. ان سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے جس بندے میں شرک کی بیماری ہو اسے لا الہ الا اللہ کا ٹیکہ لگاؤ, شرک ختم. ان سمجھ آ گئی, لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا. قرآن کہتا ہے جس میں کفر کی بیماری ہو اسے محمد الرسول اللہ کا انجیکشن لگاؤ, کفر ختم. سمجھ آ گئی, لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا, محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا. اور بیماریاں دو ہوتی تو ٹیکے بھی دو ہوتے. پہلی بیماری ہے شرک کی, اس کا علاج ہے لا الہ الا اللہ. دوسری بیماری ہے کفر کی, اس کا علاج ہے محمد الرسول اللہ. اب سر پہ قرآن رکھ کے جواب دو, اس منافق کا علاج کیا ہے؟ اور محمد والے محمد صلوات. کو سمجھ آئیے. اور قرآن پاک کو پڑھو نا تو قرآن میں لکھا ہے یہ جو تیسری بیماری ہے نا, تیسری, یہ سب سے زیادہ خطرناک بیماری ہے. منافق مشرک سے بھی بدتر ہے, منافق کافر سے بھی بدتر ہے. مشرک سے بندہ بچ جاتا ہے, پتہ ہوتا ہے ہمارا دشمن ہے. کافر سے بھی بچ جاتا ہے, پتہ ہوتا ہے ہمارا دشمن ہے. لیکن منافق سے نہیں بچ سکتا. کیوں؟ منافق بیٹھتا ہی مومنوں کے اندر ہے. بھائی کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس سے بندہ بچ نہیں سکتا. لو میں مثال دے کے مسئلہ حل کر دوں. منافق پتہ کیسا ہوتا ہے؟ کبھی تم نے طوطا دیکھا؟ طوطا, اب میں باغ والے طوطے کی بات کر رہا ہوں, مت کوئی اور طوطا سمجھ لو. کیوں شاہ صاحب؟ میں تو باغ والے طوطے کی بات کر رہا ہوں, مت کوئی اور طوطا سمجھ لو. یہ طوطا منافق ہے. طوطا منافق ہے. کیوں منافق ہے طوطا؟ طوطا جب باغ میں بیٹھا ہو تو چپ کے چپ سے نقصان کرتا رہتا ہے, نظر نہیں آتا. کیوں؟ اس کی وردی ایسی ہے جیسا باغ ہے. اس سے زیادہ تو میں آسان نہیں کر سکتا. ہاں جی, اس کے کپڑے ہی ایسے ہیں جیسا باغ ہے. اچھا طوطا بھی سبز, باغ بھی سبز. ہوں سمجھائی, جب سبز سبز میں بیٹھا ہو تو پھر نظر نہیں آتا, چپ کے سے نقصان کرتا رہتا ہے. لیکن یاد رکھو منافق طوطا جب بھی حملہ کرتا ہے درخت پہ نہیں کرتا, پھل پہ کرتا ہے. کس پہ کرتا ہے؟ یہ پھل کو ختم کرنے کی کیوں کرتا ہے ضرورت, کوشش کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ پھل پہچان ہے درخت کی. پھل سے پتہ چلتا ہے کس کا پھل ہے. اچھا ہوں میں نے جان پہ کھیل کے جملہ کہنا ہے, اگر تم نے سمجھانا تو دکھ مجھے بھی پھر ہوگا. اچھا ایمان سے بتاؤ کہ جب بھی کوئی بندہ پھل درخت لگاتا ہے کس لیے لگاتا ہے, کس نیت سے لگاتا ہے؟ پھل کے لیے لگاتا ہے نا. ویسے بھی درخت کی سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ پھل ہے. ہوں میرا لفظ ضائع نہیں کرنا. اب درخت وہ لگا دیتا ہے, پھلدار درخت لگاتا ہے, پھر اس کے ارد گرد کانٹے دار باؤنڈری لگاتا ہے, اس کی حفاظت کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ کوئی بکرا کو سمجھا رہی, کوئی بکرا اس درخت کو کھا ہی نہ جائے, اسے کھانے سے بچاتا ہے. وہ درخت بڑا بھی ہو جاتا ہے
پھر اس کے اوپر پھل لگ بھی جاتا ہے، اس کے مطلب قیمتی سپرے کرتا ہے، اس کے اوپر قیمتی سپرے کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ کوئی کیڑے مکوڑے اس پھل پہ حملہ نہ کریں، اور جو کرے ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے۔ اس کا پتہ نہیں چلتا، نقصان کرتا رہتا ہے۔ پتہ کب چلتا ہے منافقت ہوتے کا؟ جب باغ کا مالک باغ میں آتا ہے، چاہے وہ پٹاس چلائے یا بندوق چلائے، پٹاس چلی یا بندوق چلنے کی آواز اس منافق طوطے کے کان میں آئی، اسے پتہ چل گیا اب مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے، کیوں؟ اب باغ کا مالک آ گیا، باغ کا مالک آ گیا۔ پٹاس کی آواز سن کر جب وہ میاں مٹھو طوطا چوں 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 کر کے اڑا، آپ میرا جملے نہیں سمجھے میں نے کیا کہا؟ منافق جب بھی آوازیں نکالتا ہے 3 نکالتا ہے۔ منافق میاں مٹھو جب چوں 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 کر کے اڑا تو باغ کے مالک کو پتہ چل گیا، میرے باغ کے رنگ کی وردی پہن کر، باغ کے رنگ کے کپڑے پہن کر کوئی باغ کا دشمن یہاں بیٹھا تھا۔ بس شیعہ سنی دوستو، فرق صرف اتنا ہے کہ اس منافق طوطے کا پتہ تو چلا نا پٹاس سے یا بندوق کی آواز سے۔ اگر تم نے اپنے اندر دیکھنا ہو، کہیں تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا، اور تمہارے اندر تو کوئی طوطا نہیں بیٹھا جس کے کپڑے اوپر سے کالے ہوں اندر سے دشمن علی ہو، اور جس کی وردی مومنوں جیسی ہو اندر سے دشمن علی ہو، تو پھر اس کا پتہ پٹاس سے نہیں چلے گا، اس کا پتہ بندوق کی آواز سے نہیں چلے گا۔ تو پھر لکھ لو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، قاری سخاوت پھر اپنی عادت کے مطابق مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، اور آج سے لے کے قیامت تک، پاکستان سے لے کے سعودی عرب تک، عبد الوہاب روپڑی سے لے کر امام کعبہ تک چیلنج کر رہا ہے۔ لیکن تمہاری سیاستہ کی ذمہ دار کتاب صحیح ترمذی راویہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر اس کتاب کے اندر یہ حوالہ نہ ہو، مجھے اسی چوک میں کھڑے کر کے سر عام پھانسی پہ لٹکاؤ۔ اعتبار سن لو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نحن کنا نعرف المنافقین بعہد رسول اللہ ببغض علی بن ابی طالب۔ فرماتے ہیں رسول کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے۔ نگر نگر گلی گلی چمن چمن گلی گلی علی علی نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد اور محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ میں کو سمجھائیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے وقت میں ہم نے دیکھنا ہوتا بندہ مومن ہے یا کہ منافق ہے، تو اس کے سامنے علی کا نام لیتے تھے، اللہ کا نہیں۔ کس کا؟ پھر بول کس کا؟ علی کا نام لیتے۔ اگر بندہ علی کا نام سن کے خوش ہو جاتا، کہتے ہمیں پتہ چل جاتا بندہ مومن ہے۔ اگر علی کا نام سن کے بندے کو حیضہ ہو جاتا، وہ کہتے پتہ چل جاتا بندہ منافق ہے۔ بولو بندہ منافق ہے۔ ہوں سمجھائی، لا الہ الا اللہ علاج ہے شرک کا، محمد رسول اللہ علاج ہے کفر کا، اور علی ولی اللہ علاج ہے منافق کا۔ کس کا؟ پھر اونچی بول دے رہا، کس کا؟ پھر بولو کس کا؟ اچھا، کتنی ہستیوں کو اللہ کہتا مانو؟ اللہ کو مانو، پھر اس کے رسول کو مانو، رسول کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے اس نور کو مانو جس کو ہم نے نازل کیا۔ ویسے ہی کہتا ہے شیعوں کا کلمہ لمبا ہے، شیعوں کی اذان لمبی ہے، شیعہ بھی نہیں کہتا ہے چھیے۔ میں کہتا ہوں مسلمان جی، ہمیں جو کہتے ہو تمہارا کلمہ لمبا ہے، ذرا تعصب کی عینک اتار کر قرآن کو پڑھو، ہمیں جو کہتے ہو تمہارا کلمہ لمبا، کہیں ایسا ہی نہ ہو آپ کا ہی کلمہ چھوٹا نہ ہو۔ بس سمجھ آ رہی ہے نا؟ آواز خالق فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ۔ شیعوں نے پڑھا لا الہ، آ گیا وہ رسول ہی، ایمان لو میرے رسول پہ۔ شیعوں نے پڑھا محمد
آگے اللہ فرماتا ون نور الذی انزلنا، ایمان لاؤ اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، پوچھا وہ نور ہے کون؟ پہلے تو پوچھے گا کس سے؟ جمعرات والے مولوی سے؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، اگر کسی کو پتا تو اس نے بتانا ہی نہیں، اگر کسی نے بتا دیا تو پھر میری طرح مسجد میں رہنا ہی نہیں۔ لوگوں نے کہا اس مولوی کو مسجد سے نکالو، اتنی داڑھی ساڑھے ورگی ہے، آ وچوں شیعہ بولو، ہاں وچوں۔ میں بھی کہنا دعا کرو کوئی وچوں شیعہ ہوئے، کوئی چبل دا پتر تو شیعہ نہ ہوئے، بندے کو صحیح وچوں شیعہ ہونا چاہیے نا۔ ہیں ہن پوچھنا وہ نور کون ہے، جب تم پوچھو گے نا تو مولوی ڈنڈی مارے گا، ڈنڈی مارے گا مولوی۔ کبھی میں بھی ڈنڈیاں مارتا تھا، آج نہیں تو نہ صحیح، تب پوچھو گے نا نور کون ہے، مولوی کہا یہ نور علی نہیں، بتا ہاں کون ہے، کہتا یہ نور قرآن ہے۔ یہ نور، ڈرتا کہ اونچی بول یار، نور۔ چلو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم قرآن کو ہی نور مان لو، لیکن کلمہ تو قرآن کے مطابق پڑھو۔ لو نہ کو لڑائی ہے نہ ان کو جھگڑا ہے، بقول مولوی کے، مولوی کہتا ہے یہ نور قرآن ہے۔ پھر اس آیت کی ترتیب یوں بنے گی، فآمنوا باللہ، ایمان لو اللہ پہ، سب نے پڑھا لا الہ الا اللہ، آگے ہے رسول ہے، ایمان لو میرے رسول پہ، سب نے پڑھا محمد الرسول اللہ، آگے اللہ فرماتا ون نور الذی انزلنا، ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا۔ مولوی کہتا ہے یہ نور قرآن ہے، تو پھر آگے کہنا پڑے گا قرآن کتاب اللہ، قرآن کتاب اللہ کہنا پڑے گا، لیکن یہ ترجمہ وہ کرتا ہے جس کے سینے میں علی کا بغض ہے۔ تو یہاں بندے نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ اچھا تم پرانے شیعہ میں نیا شیعہ ہوں، تم نسلی شیعہ میں فصلی شیعہ ہوں، ہم تم پہ سوال کرنے لگا، بتاؤ ہاں یہ قرآن نبی پاک کی کتنی عمر تھی جب نازل ہوا تھا؟ لو اتنا کو بڑا میں نے سوال تو نہیں کیا۔ اور نبی پاک کی کتنی عمر تھی جب قرآن نازل ہوا تھا؟ 40 سال۔ شاباش بولو کتنی؟ 40 سال۔ آہ نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے نہ کسی مذہب پہ کوئی ہٹ ہے۔ اگر اللہ کہے قرآن میں اس نور کو مانو جس کو میں نے محمد کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن۔ ہن میری طرف دیکھنا، پھر ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، اگر اللہ کہے نا اس نور کو مانو جس کو میں نے نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن۔ اگر قرآن ہی کہے کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، تو پھر وہ نور قرآن نہیں، قرآن ہے 40 سال کا۔ ویسے بھی نور قرآن ہے ہی نہیں، میں آیت ڈائریکٹ پڑھ دیتا ہوں قرآن سے، پڑھوں۔ اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ فرماتا ہماری طرف سے تمہارے پاس 2 چیزیں آئی ہیں، ایک قرآن ہے، دوسرا چمکتا ہوا نور آیا ہے۔ سمجھ آئی نا؟ ہوں سمجھ آئی قرآن اور ہے وہ نور، بولو ہوا نور۔ اگر پھر بھی تمہیں یقین نہیں آتا تو میں نے دلیل دی ہے، اگر اللہ کہنا اس نور کو مانو جس کو میں نے نبی کی 40 سال کی عمر میں نازل کیا، تو پھر ہے قرآن۔ اگر قرآن ہی کہہ کہ اس نور کو مانو کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، تو نور قرآن نہیں، قرآن ہے 40 سال کی عمر میں۔ لو پارہ نمبر 9 ہے، سورہ الاعراف ہے، گھر جا کے قرآن کھول کے چیک کر لینا، قرآن میں آیت نہ ہو تو میں مجرم، ترجمہ غلط ہو تو میں واجب القتل۔ سن اللہ فرماتا ہے فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، اللہ فرماتا ہے پس وہ لوگ جو ایمان لائے، وعزروہ پھر میرے نبی کی عزت کی، ونصروہ پھر میرے نبی کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ اس نور کی تابعداری کی، اس نور کو مانا کس کو؟ انزل معہ جس نور کو اے محمد میں نے تیرے ساتھ نازل کیا۔ کیا مقصد کہ جب سے محمد ہے تب سے وہ نور ہے، جہاں جہاں محمد وہاں وہاں وہ نور۔ اگر محمد کلمے میں وہ نور بھی کلمے میں، اگر محمد اذان میں وہ نور بھی اذان میں، اگر محمد درود میں۔ اللہ کہتا اس نور کو مانو جس کو میں نے اپنے محمد کے ساتھ نازل کیا ہے۔ قرآن ہے 40 سال کی عمر میں۔ انہوں پوچھنا مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ وہ کون ہے نور ہے، وہ کس کا نور ہے یا نور ہے کون؟ اسی نور کو سمجھنے کے لیے میں اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں۔ جب میں مولوی بھی نہیں تھا، 10ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا، اسکول میں پڑھتا تھا، اس وقت میں نے اسکول میں ایک کتاب پڑھی تھی جس کا نام ہے تذکرۃ الواعظین۔ یہ اہل سنت کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تذکرۃ الواعظین۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس سے مولوی
جمعے کی تقریر یاد کر کے تو پھر جمعہ پڑھاتا ہے. ہوں سمجھا رہی؟ اس کتاب کے اندر لکھا اسی نور کو سمجھنے کے لیے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کھڑے ہوئے. انہیں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی سے پوچھا یا رسول اللہ ذرا یہ تو بتاؤ اول ما خلق اللہ, یہ سب سے پہلے کس چیز کو اللہ نے خلق کیا؟ تو نبی نے مسکرا کے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری. جابر سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اچھا جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ خلق تو کیا سب سے پہلے, لیکن خلق کہاں سے کیا؟ نبی فرماتے ہیں من نور ہی, اپنے نور میں سے. سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. میں نے تمہارا امتحان لانا, فیل ہوتے ہو یا سارے ہی پاس ہوتے ہو؟ جابر کہتا ہے یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتا ہے میرے نور کو خلق کر کے اللہ نے میرے نور کو پیشانی آدم میں رکھا. کہاں رکھا؟ یہ سارے ہی فیل ہو گئے, میرے جملے کو سمجھ نہیں میں نے کیا کہا ہے. پیشانی آدم میں رکھا. اب سمجھ آئی کہ وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا, وہ سجدہ نور مصطفیٰ کو تھا. جابر کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ نبی فرماتے ہیں پیشانی آدم سے میرا نور پیشانی نوح میں آیا, پیشانی نوح سے میرا نور پیشانی ابراہیم میں آیا, پیشانی ابراہیم سے میرا نور پیشانی اسماعیل میں آیا. فرماتے ہیں جابر سن, پاک صلب اور پاک رحم سے منتقل ہوتا ہوا میرا نور جب میرے دادا عبد المطلب کی پیشانی میں پہنچا, وہاں میرے نور کے 2 ٹکڑے ہوئے. میری طرف دیکھنا, وہاں میرے نور کے 2 حصے ہوئے. وفی صلب عبداللہ وفی صلب ابو طالب, ایک میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں, دوسرا میرے چچا ابو طالب کے صلب میں. فرماتا ہے جابر سونا, جو میرے نور کا حصہ میرے بابا عبداللہ کے صلب میں, اللہ نے اس نور سے مجھے محمد الرسول اللہ بنایا. جو میرے نور کا حصہ میرے چچا ابو طالب کے صلب میں آیا, اس نور سے اللہ نے میرے بھائی کو علی ولی اللہ بنایا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا ان کو سمجھائیے. اچھا گھبرا تو نہیں گئے ہیں؟ میں نے تو ابھی شروع کی ہے, یہی تو کہہ رہا ہوں نا. ہوں کسی نے میرے تے غصہ نہیں کرنا, نہ میں نے حدیث بنائی ہے نہ مجھ پہ حدیث آئی ہے. حدیث نبی پاک نے فرمائی ہے تو میں نے پڑھ کے سنائی ہے. ہوں سمجھ آ رہی ہے؟ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اس لیے نبی نے فرمایا تھا انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے 2 حصے ہیں. اچھا نور آدھا آدھا ہو تو ایک کا نام محمد ہے, دوسرے کا نام ان بول تو صحیح نا, دوسرے کا نام ہو اکٹھا تو بنتا ایک نور. ہوتا کس کا؟ ان ڈرتے کیوں پھر بولوں ہوتا کس کا؟ اللہ کا. پھر کہہ رہا نور آدھا آدھا ہو تو ایک کا نام محمد ہے, دوسرے کا نام علی ہے. وہ اکٹھا تو بنتا ایک نور. ہوتا کس کا؟ اللہ کا. ہوں جس بندے کو ابھی سمجھ نہیں آئی, میں مثال دے کے ہوں مسئلہ حل کر لیں. یہ میرے سامنے گلاس ہے, پانی سے بھرا ہے, سمجھ آ رہی ہے؟ پانی سے بھرا ہے. کوئی پوری دنیا میں کمائی کا لال مولوی جب بھرے ہوئے پانی کے گلاس کے درمیان سنٹر میں نشان لگا کے کہے اس کا آدھا پانی پیے تو حلال ہے. اب کھا گئے میرا جملہ. آدھا پانی پیے تو حلال ہے, آدھا پانی پیے تو حرام ہے. ہے کوئی حلال کرے گا تو سارا گلاس, اگر حرام کرے گا تو سارا گلاس. عقل کے اندھو, تم سے پانی کے گلاس کا فیصلہ پھر نہیں ہوتا. آدھا حلال ہے کہ آدھا حرام ہے, تو اس نور کا فیصلہ کیسے کر سکتا ہے؟ آدھے نور کے ذکر کو مانتا ہے تو آدھے کا انکار کرتا ہے. ہوں سمجھ آ رہی نا؟ آدھے نور کا ذکر کرتا ہے, آدھے کا انکار کر دیتا ہے. آدھے کو مانتا ہے, آدھے کا انکار کر دیتا ہے. پڑھ مار آیت جو میں نے پڑھی ہے, کر اس کا ترجمہ. اللہ فرماتا فآمنوا باللہ, ایمان لو اللہ پہ. شیعوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ, آگے و رسول ہی مان لو میرے رسول پہ. شیعوں نے پڑھا محمد الرسول اللہ. آگے اللہ فرماتا ون نور الذی انزلنا, ایمان لو اس نور پہ جس کو ہم نے نازل کیا. تو نبی نے بتایا وہ نور ہے علی, تو پھر آگے کہنا پڑے گا علیون علیون, پھر بولو علیون علیون. ان قاری سخاوت کرے کیا؟ کسی ٹریکٹر پہ علی کا نام لکھا ہے, ٹریکٹر پہ علی کا نام. مولوی کہتا ہے ٹریکٹر ہی شیعوں کا ہے.
اچھا کار پہلی تو کار ہی شیعوں کی جی سلوات پڑھو بابا سے بلان چلو جی انہوں دی اپنی مرضی ہے سلوات پڑھو بابا دے بلان تو اسی کبھی نیٹ دیکھو نا کتنے بندے میں نے شیعہ کیے پاکستان میں عام بندے نہیں مولویوں کے مولوی چیک کر لو نیٹ پہ جس کو ونڈ کی سمجھ آئی وہ نہیں ہونا نا تو جنہوں ونڈ دی سمجھ نہیں آئی انہیں اگلے بھی چھڑ کے نس جانا ہے سمجھ آ رہی میری بات میری طرف دیکھنا ہے سمجھ آ رہی بھائی ہے کار پہلی تو کار ہی شیعوں کی مسجد پہلی مسجد ہی شیعوں کی تمہیں پتہ ہے مولوی اصل میں تمہیں سمجھانا کیا چاہتا ہے تمہیں سمجھ نہیں رہے مولوی تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا ہے مولوی یہ سمجھا رہا ہے کہ شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں اے مولوی کہتا ہے شیعوں کا اپنی وجہ سے کچھ بھی نہیں اگر شیعوں کا کچھ ہے تو علی کی وجہ سے کس کی وجہ سے دیکھا نہیں کار پہ علی تو کار شیعوں کی مسجد پہ علی مسجد شیعوں کی بارگاہ پہ علی بارگاہ شیعوں کا مکان پہ علی مکان شیعوں کا تو معاف کر دینا اگر کعبے میں علی یا میری تقریر ساری مولوی تو ضائع کر دیتی ہے اج اتنے اٹھنا چاہیے اتنے تو اٹھیا کوئی نہیں مینوں پتہ نہیں سی کہ منکر بندہ بنایا مینوں پتہ نہ منن والا تو میں انہوں آتا کیمرہ پوا سلوات پڑھو بابا دے بلند بندے کو کیمرے مارنے کا وہاں مارنا چاہیے جہاں بندے داد دے رہے ہوتے ہیں تو جہاں سمن بکمن ہوں پھر اڑ کے کیمرہ مارنا شروع کر یہ کوئی طریقہ کار ہے تم نے اس کو پیسے دیے نا تمہارے ساتھ میری جنگ ہوگی سمجھ آ رہی سلوات پڑھو بابا دے بلند بات کی سمجھ آ رہی ہے میرا دل چاہتا تمہیں ایک منزل میں اور اوپر لے جاؤں اور میرے طرف دیکھنا ہے کار پہلی تو کار شیعوں کی مسجد پہلی مسجد شیعوں کی کعبے میں علی کعبہ شیعوں کا تو معاف کر دینا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا ملے گا اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا تو پھر کیا کرو گے بولو نا پھر کیا کرو گے اوے گھبرا تو نہیں گئے یہ میری کیسٹ ہو رہی ہے ریکارڈ میں نے جملہ یہ یہاں نہیں کہہ رہا پوری میڈیا کے سامنے انٹرنیٹ پہ بھی کہا دیکھ لینا پاکستان کے اندر میں نہ کسی مولوی کا ذمہ دار ہوں نہ کسی ذاکر کا ذمہ دار ہوں لیکن اپنے پورے مذہب کا ذمہ دار ہوں لکھ لاؤ یہ میری رگوں میں یہ خون گردش کر رہا ہے ابھی تک اس ماں نے اس لال کو پیدا نہیں کیا جو میرے سامنے بیٹھ کے مذہب شیعہ کو غلط ثابت کر کے چلا جائے رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور پوچھ اگر تمہیں حشر کے دن جنت کے دروازے پہ علی کا نام لکھا مل گیا پھر کیا کرو گے ہاں پھر تو اسے ایسے دیکھے گا ایسے یہ تو جنت ہے ہی نہیں یہاں تو علی کا نام لکھا ہے یہ تو کوئی شیعوں کا گھر ہے یہاں کوئی شیعوں کی مسجد ہے یہ جنت ہی نہیں یہاں علی کا نام لکھا ہے ہماری تو جنت ہی لاہور کے آگے ہے لاہور کے پھر بول ذرا لاہور کے رکھ مولوی کے سر پہ قرآن پوچھو شیعوں کو کافر کہنے والے قرآن کے باغی ملا ہو شیعوں کو تو تم کافر کہتی ہو مسلمان جی میری ذرا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مجھے بتا دو صحیح نا کہ جنت کے دروازے پہ تیرا کلمہ لکھا ہے یا شیعوں والا کلمہ لکھا ہے قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلندتر صلوات کوئی سمجھ آئی بھائی لو پھر تمہاری دو کتابیں گواہ ہیں ایک ہے فرائض السمتین علامہ حموینی کی لکھی کتاب ہے بڑی مشکل سے میں نے اس کو تلاش کیا تھا کہیں نہیں ملتی تھی تو تلا گنگ شہر کے اندر ہماری ایک لائبریری ہے اس لائبریری کے اندر یہ پڑھی ہوئی تھی 5-6 جلدیں ہیں جو ساری عربی میں ہیں وہاں پڑھی ہوئی تھی میں وہاں پڑھنے کے لیے اس کو گیا تھا ایک یہ کتاب ہے دوسری ہے مقتل خوارزمی ان دونوں کتابوں میں حوالہ نہ ہو تو میرا قتل معاف دونوں کتابوں میں لکھا ہے جب رسول معراج سے واپس آئے صحابہ کرام نے بڑا استقبال کیا بڑے اچھے تھے نبی پاک کے صحابہ
بہت ہی اچھے تھے، نبی پاک کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑی تعظیم کرتے تھے، بڑے اچھے تھے نبی پاک کے صحابہ سارے ہی اچھے تھے، منافق ایک بھی اچھا نہیں تھا. صحابہ کرام نے نبی پاک کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سیر کی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں کی ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے جنت کو بھی دیکھا ہے؟ فرمایا ہاں دیکھا ہے. کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جنت کے دروازے پہ کیا لکھا ہے؟ نبی مسکرا کے فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 ہیں اور جنت کے، اللہ نے پھر بھی تمہارے لیے ایک دروازہ اور زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم جہنم میں جاؤ. یہ بندہ آپ خود جہنم میں جا رہا ہے. ہوں سمجھ آ رہی میری بات کی؟ آپ میری طرف دیکھنا ہے. نبی فرماتے ہیں کس دروازے کی بات کرتے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جو جنت کا مین گیٹ ہے نا، بڑا دروازہ، اس پہ کیا لکھا ہے؟ پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا سنو میرے صحابیو، جنت کے جتنے بھی دروازے ہیں نا، چاہے کوئی چھوٹا ہے چاہے کوئی بڑا ہے، ان تمام دروازوں پر 3 سطریں نور کی لکھی ہیں. میں نے توڑ بات نور پہ لے کے جانی ہے، نور پہ ختم کر کے میری طرف نہ 3 سطریں نور کی لکھی ہے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ سطریں ہیں کیا؟ نبی نے فرمایا سنو سطر اول ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سطر دوم ہے الحمدللہ رب العالمین، سطر سوم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون. ان بولنا علیون علیون. ان کو سمجھ آئی ہے؟ بھائی آئی ہے کہ اگلی بھی گئی ہے؟ شاہ صاحب آپ میرے پرانے دوست ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے ایک مولوی کہتا ہے قاری صاحب، میں نے کہا ہاں تمہارے علی کی تو نماز ہی قضا ہو گئی. مولوی کا تقیہ کلام سنو، کہتا ہے یا قاری صاحب تمہارے علی کی نماز ہی قضا ہو گئی تھی. میں نے کہا شکر ہے اللہ کا، علی ہمارا ہے تمہارا نہیں. بس تم خود کہہ رہے تمہارے علی تو پھر علی ہمارا ہے نا. لیکن مولوی ڈنڈی مار رہا ہے، چلاکی کر رہا ہے، لیکن تیری چلاکی وہاں چلے گی جہاں قاری صحابت نہ ہو. ڈنڈی مولوی مارا ہے، میں نے ڈنڈی توڑ دینی ہے. میں نے کہا کب میرے علی کی نماز قضا ہوئی تھی؟ کہتا اس وقت ہوئی تھی جب اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے. ہوں تمہارے بھی سر تو اتنے لنگ گئی گل، میں کی گل. اے مولوی کہہ رہا اللہ کا نبی اپنا سر علی کی گود میں رکھ کے سوئے ہوئے تھے، علی کی نماز قضا ہوگی. میں کہتا ہوں او ٹھگا، قضا ہوتی تو دونوں کی قضا ہوتی. قضا ہوتی تو دونوں کی ہوتی نا. ایک سویا ہے ایک جاگ رہا ہے. جب نماز کا وقت ہی ایک تھا، ایک سویا ایک جاگ رہا ہے. اچھا کسی نے کہا کہ سونے والے کی قضا تھی؟ نہیں، جاگنے والے کی قضا. اچھا نبی پاک نے سوتے سوتے پڑھ لی تھی؟ بتاؤ نا. جب نماز کا وقت ہی ایک تھا، ایک سویا ہے ایک جاگ رہا ہے. نبی پاک سوئے ہوئے ہیں، علی جاگ رہا ہے. آج تک کسی نے کہا کہ نبی کی قضا ہے؟ نہیں، علی کی قضا ہے. وہ عقل کے اندر اب سمجھ آ رہی ہے مولوی کو صرف فقط دشمنی ہے تو علی سے. ان بات ہو رہی ہے علی ولی اللہ پہ. محبت سے باہر نہیں جا رہا، میں اسی طرف جا رہا ہوں، میری طرف دیکھنا. ایک اور ڈنڈی مارتا ہے، کہتا جب رسول کعبے میں ہے نا بتوں کو توڑنے کے لیے، ایک بت بہت اونچا تھا، وہاں نبی کا ہاتھ نہ پہنچ سکا. میں کہتا ہو سکتا وہ بت کوئی چودھری ہو، کیونکہ چودھریوں تک ہاتھ بندوں کے نہیں پہنچتے، کیونکہ ان کے اپنے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ لیکن تیرا نبی ہے جس کا ہاتھ بت تک نہیں پہنچتا. ہم شیعوں کے نبی جناب محمد ہمارے وہ نبی ہیں جن کی صداقت کی گواہی تمہاری مسجد سے آتی ہے کہ میرا نبی زمین پہ کھڑا ہوا، نبی نے انگلی سے اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے. چاند کے 2. انہیں ایمان سے بتاؤ شیعہ سنی دوستو، جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر اپنے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے، اس محمد کی انگلی بت کو کچھ نہیں کر سکتی. کر سکتی ہے نا. اچھا چلیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے نبی کا ہاتھ کہاں تک پہنچا. نبی پاک صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے. میرے نبی نے ایسے ہاتھ اپنا بلند کیا، ہاتھ بلند کر کے نبی نے ایک سیب کو پکڑا، سیب پکڑ کر صحابہ کرام کو دیا. اب صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ سیب کہاں سے آیا؟ نبی نے فرمایا میں نے ابھی تمہارے سامنے جنت سے توڑا ہے. اچھا ہوں ایمان سے بتاؤ جو نبی زمین پہ کھڑے ہو کر جنت سے سیب توڑ سکتا ہے، اس نبی کی وہ نبی بت کو نہیں توڑ سکتا. نبی بت کو توڑ سکتے تھے، توڑا پتہ کیوں نہیں؟ نبی پاک کو پتہ تھا کہ 1400 سال بعد جا کے مولویوں نے علی کے شیعوں سے پوچھنا کہ علی ولی اللہ کہاں ہے. اس لیے نبی نے خود بت کو نہیں توڑا. کہا یا علی میرے کاندھوں پہ سوار ہو کے بت کو توڑ دو. جناب علی نے ادب سے فرمایا یا رسول اللہ یہ مناسب نہیں، مناسب یہ ہے کہ آپ مجھ پہ سوار ہو جائیں
اور بت کو توڑ لیں. جب یہ جملہ کہا تھا مولوی سے جلی پاتا ہے مسجد میں ایسے, پھر جلی پاتا. جب علی نے نبی سے کہا نا آپ مجھ پہ سوار ہو, تو نبی نے کہا اے علی, اے علی, اے علی, تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا. او عقل کے اندھو, علی تو ہے اسد اللہ, اللہ کا شیر. اگر علی اللہ کا شیر ہو کے بھی نبی کو نہیں اٹھا سکتا, تو شب ہجرت وہ قصبہ ڈاچی کیسے نبی کو اٹھا کے لے گئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں, میرا سر پڑھنے واسطے رات نہیں کھلونا. میں نے علی کو نبی پر سوار نہیں کروایا, نبی نے خود علی کو اپنے پر سوار کروایا نا. ان تمام مکاتب فکر کے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ نبی کے دونوں کاندھوں پر مہر نبوت تھی. نہیں تو اپنی کتاب طبقات ابن سعد کھول کے پڑھ لینا, اس کے اندر 12 حدیثیں ہیں لکھی. مائی صاحبہ فرماتی ہیں نبی کے کاندھوں پر مہر نبوت تھی. اور میں نے مولوی سے پوچھا جانے من یا نانے من مولانا, مجھے یہ تو پتا وہ مہر نبوت کیا تھی؟ کہتا جی آپ کو نہیں پتا, نبی کے ایک کاندھے پہ لکھا تھا لا الہ الا اللہ. میں کہا جی پھر کیسا دوسرے پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ. ہوں میں پھر کہہ رہا ہوں, مجھ پہ غصہ نہیں کرنا, نہ مجھ پہ کوئی قید لگانی ہے. میں نے علی کو نبی پہ سوار نہیں کروایا, نبی نے خود علی کو اپنے پر سوار کروایا نا. لیکن قاری صحابت کو یہ بات کہنے کہا کہ جب میرے مولا حیدر نے نبی کے ایک کاندھے پہ اپنا قدم رکھا تھا, بتاؤ علی کا قدم کہاں تھا؟ ان کو سمجھ آ رہی ہے؟ بتاؤ علی کا دوسرا قدم کہاں تھا؟ علی کا دوسرا قدم بھی مجسم محمد رسول اللہ پہ تھا. ٹھیک ہے, ہوں سمجھ آ گئی نا کہ نبی بت کو توڑ سکتے تھے. توڑا پتہ کیوں نہیں؟ ہاتھ پہنچا تھا, نبی کو پتہ تھا کہ 1400 سال بعد جا کے دنیا والوں نے علی کے شیعوں سے پوچھنا ہے علی ولی اللہ کہاں ہے. تو رسول نے 1400 سال پہلے بت کو نہیں توڑا, کعبے کے اندر پریکٹیکل عمل کر کے علی کو اپنے اوپر سوار کروا کے مولویوں کو سمجھا دیا. آج میری طرف دیکھ لو, کل علی کے شیعوں نے سے نہ پوچھنا. ادھر ہے لا الہ الا اللہ, ادھر ہے محمد رسول اللہ, اور ادھر ہے علیون. ان کو سمجھ آئی ہے کہ آگے چلا پھر؟ لو بھائی ادھر شاہ صاحب, یہ دیکھیں نا ہمارے گھر کے اوپر ایک علم لگا. علم, اس کے اوپر کیا ہے؟ پنجا. اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا. اس کے پھریرے کے کونے کتنے ہیں؟ 3. ہمارا یہ دعویٰ ہے ہمارا یہ علم رسول کے علم کی شبیہ ہے, نبی کے علم کی نقل ہے. کہتے ہیں نہیں شیعوں نے ویسے بازار سے کہ ڈنڈا لیا, اوپر لوہے کا پنجا لگایا, ساتھ کالا کپڑا باندھا, اور کہتا ہے یہ رسول کے علم کی نقل ہے. میں کہتا ہوں غور سے دیکھ لے, اس کا رنگ کیا ہے؟ کالا. اس کے اوپر کیا ہے؟ پنجا. اس کے فروڑے کے کونے کتنے ہیں؟ 3. تم نہیں نا مانتے, تو تیری 6 کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے دن, حشر کے دن میرا ایک لوائل حمد ہوگا. اس کے معنی ہے تعریف کیا ہوا علم. تم نے دیکھا نہیں جب مولوی صبح سویرے سرگی ویلے سپیکر کھولتا ہے اور اس علم کی تعریف کرتا ہے اور پڑھتا ہے صاحب تاج ول مراج ول براک ول, لو یہ وہ علم ہے. ہوں سمجھ آ رہی نا؟ نبی پاک نے فرمایا حشر کے دن میرا ایک علم ہوگا. لو بھائی شیعہ سنی دوستوں نہ کوئی لڑائی ہے نہ جھگڑا ہے. اگر نبی پاک کا علم ہو سبز رنگ کا, علم ہی تمہارا. اگر ہو سرخ رنگ کا پھر بھی تمہارا. اگر ہو سفید رنگ کا پھر بھی تمہارا. اگر نبی کا علم ہو سیاہ رنگ کا تو پھر علم ہے ہمارا. سمجھ آ رہی؟ ہوں سمجھ آ رہی نا؟ اگر نبی پاک کا علم جیسے تمہارا جھنڈا اوپر سے خالی ہے, اچھا